یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 47 ہے، 47، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 95 ہے۔ اس میں 38 آیتیں ہیں، یعنی 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کیے۔ دنیا کے اندر اگر کافروں نے کوئی بظاہر اچھا کام کیا ہو، غریبوں کی مدد کی ہو، بیماروں کی تیمارداری کی ہو، تو ان اعمال پر انہیں آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی ان سے ان کی خطائیں مٹا دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالتیں درست فرما دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک مومنوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے ایمان والوں جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اب دیکھیں قرآن مجید فقان حمید کا ایک ہے لفظی ترجمہ اور ایک ہے قرآن کو سمجھنا قرآن کی روشنی میں اور رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں۔ اگر اس آیت کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمْ، لَقِيتُمْ ملاقات، جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اگر اس آیت کو ظاہری معنی پر لیے جائیں اور صرف جو لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ قرآن سمجھنے کے لیے کافی ہے، تو کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جہاں کافر تمہیں نظر آئے اس کی گردن اڑا دو؟ بلکہ یہاں کیا مراد ہے؟ میدان جنگ میں جب جہاد کی کیفیات ہوں اور جو کافر حربی ہیں وہ جب میدان جنگ میں تمہارے سامنے آئیں تو تم پیچھے مت ہٹنا بلکہ ان کی گردنوں کو اڑا دینا۔ حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح قتل کر لو، فشدوا الوثاق، تو انہیں مضبوط باندھ لو۔ یعنی جب میدان جنگ میں کافروں کا قتل عام ہو جائے اور اب تمہیں یہ محسوس ہو کہ اب کافر ڈریں گے، آئندہ کبھی ہم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، تو اب جو باقی کافی بچ گئے انہیں قتل مت کرو، انہیں قید کر لو۔
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے لو۔ اب جو کفار مسلمانوں کی قید میں آئے ہیں تو مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ احسان کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیں، یہ ان کی مرضی ہے، اور چاہیں تو ان کے بدلے میں فدیہ لیں اور مال لے کر انہیں چھوڑ دیں۔ حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے، یعنی اب جنگ ختم ہو جائے۔ تو آگے جو ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات جنگ کی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ ان آیتوں کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ اسلام کے خادم نہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہیں، کہ جو ان آیتوں کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، جس سے ایک غلط تاثر ابھرتا ہے۔ وہ ایسی آیتوں کے اسٹیکر بنا کر وہ انٹرنیٹ پہ چلاتے ہیں، اس کے اسٹیکر عام کرتے ہیں، جہاں کافر ملے اس کو مارو۔ تو یہ مراد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اور یہودیوں نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب تک یہودی اس معاہدے پر قائم رہے اور جزیہ دیتے رہے، اس وقت تک مدینہ منورہ میں انہیں رہنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پہلے یہودیوں کو، یعنی ایک جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، قبیلہ بنو نضیر، انہیں جلا وطن کیا گیا، اور پھر جب دوسرے قبیلے نے غداری کی تو پھر انہیں قتل کیا گیا۔ تو جب تک اسلامی ریاست کے اندر کافر اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور وہ جزیہ دیتے ہیں اور اسلامی ریاست سے وہ معاہدہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے حقوق بھی اسلام نے متعین کیے ہیں۔ سب سے بڑی گمراہی کی جو وجہ آئی امت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی آنا کافی ہے، عربی آتی ہو، قرآن کا ترجمہ آتا ہو، بس یہ کافی ہے۔ بس یہ جب سے انگریزوں کے دور میں ذہن دیا گیا، اس وقت سے گمراہیاں پھیلنی شروع ہو گئی۔ پہلے یہ ذہن تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے بزرگان دین نے جو تحقیقات کی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، انہیں پڑھنا ضروری ہے، کہ وہ بزرگان دین کہ جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جو قرآن سمجھا ہے اور اس پر تحقیقات کی ہیں، انہی تحقیقات کو پڑھنا ہے اور انہی کے مطابق قرآن سمجھنا ہے۔ تو لوگ گمراہی سے محفوظ رہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے وہ تھے کہ جنہیں قرآن پر بھی مہارت تھی اور احادیث طیبہ پر بھی مہارت تھی۔ ذالک، بات یہ ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سعادت عطا فرمائی، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، ہاں لیکن مگر اس لیے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے، تمہارا امتحان لے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہ فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر سمجھایا گیا کہ تم اللہ کے دین کی خدمت کرو تو یہ تمہاری سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے کرم کیا اور تمہیں سعادت عطا فرمائی۔
دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ آپ ہجرت کے لیے نکلے اور 3 راتیں آپ نے غار ثور میں گزارے، 3 راتیں آپ نے غار ثور میں گزارے، تو ان تینوں راتوں میں کھانا پیش کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء آتی تھیں، اسماء بنت ابی بکر۔ اب میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سوچیں، غار ثور اب بھی اتنا اوپر ہے، سیڑھیاں لوگوں نے بنائی ہیں، اس کے باوجود انسان چڑھتا ہے تو چڑھنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں اور سانس پھول جاتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے۔ غار ہیرا وہ کافی اوپر ہے، لیکن غار ثور اس سے 3 گنا اوپر ہے، اور بھی اوپر ہے وہ، یعنی غار ہیرا جتنا اونچا ہے اس سے بھی 3 گنا یا 2 گنا جو ہے وہ اوپر ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر خاتون ہو کر سر پر کھانا رکھ کر وہ رات کے وقت آتی ہیں اور اتنا فاصلہ طے کر کے وہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو اللہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے فرشتہ آئے اور وہ جنتی کھانا پیش کر دے، لیکن حضرت اسماء کے نصیب میں یہ خدمت لکھی تھی اور حضرت اسماء کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ حضرت اسماء کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بہن ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی دین کی خدمت ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان قریب اللہ تعالی انہیں جنت کی راہ عطا فرمائے گا اور ان کے تمام کام بنا دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ عَرَّفَهَا لَهُمْ، انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انہیں یہ پوچھنا نہیں ہوگا کہ جناب ہمارا محل کدھر ہے، راستے یاد نہیں کرنے پڑیں گے۔ جس طرح ہم کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو راستے یاد کرنے پڑتے ہیں، جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیشہ سے ہم جنت ہی میں رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہی بات کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں یہ سعادت مل جائے اور تم دین کی خدمت کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہم یہ تصور کریں اور سوچیں کہ ہم دین اسلام کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن کی دعوت پھیلانے میں، صحیح عقائد کو پھیلانے میں کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو مختلف خدمات آسانی کے ساتھ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سیڈیاں، کیسٹیں تقسیم کرتے ہیں، کتابیں تقسیم کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے پروگرام میں لے کر آتے ہیں، انہیں اپنے زبان سے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو اس میں ہمیں مزید سوچنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، اور جنہوں نے کفر کیا ان پر تو تباہی پڑی، وہ برباد ہو گئے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دیے۔
ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہیں قرآن ناگوار گزرا، کرہوا انہوں نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، تو قرآن کو انہوں نے ناپسند کیا، فأحبط اعمالہم تو اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے۔ یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے ان کے اعمال برباد کر دیے، تو اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی۔ مراد یہ ہے کہ کافر دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام بھی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا غریبوں کی مدد کرنا، مریضوں کا علاج کرنا، اور اس طرح کے بہت سارے فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، لیکن ان اچھے کاموں پر بھی انہیں آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کیونکہ ایمان برباد ہو جائے تو پھر سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا، فینظروا کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو انہوں نے سفر تو کیا، ان بستیوں سے بھی گزرے، لیکن عبرت کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا نہیں۔ آج ہم بھی قبرستان سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی کہ انسان اس طرف غور کرتا ہی نہیں ہے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں کے لیے بھی ویسی کتنی ہی مثالیں ہیں، یعنی ان کافروں کا بھی انجام ایسا ہی ہونا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔